22واں پارہ ہے سورۃ السبا، آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اس کائنات کے نظام میں پھیلا کے رکھی ہے، اور یہ نشانی سے فائدہ اٹھانا ہر اس بندے کا کام ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اس لیے اللہ جل شانہ ان بندوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جن کے اندر اللہ کی طرف انابت اور رجوع موجود ہے۔ اس لیے ان میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر 2 حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹے تھے۔ دونوں کو اللہ نے پیغمبر بھی بنایا تھا، اور ظاہر کے اعتبار سے اللہ نے سلطنت اور حکومت بھی عطا کی تھی۔ دونوں بادشاہ بھی تھے، لیکن بادشاہت کے ہوتے ہوئے کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوئے۔ اس لیے قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر بادشاہی کے مل جانے کی وجہ سے بندہ اللہ سے کبھی غافل نہ ہو۔ ایک بندہ یہ سمجھے کہ میرے پاس سلطنت اور حکومت ہے، میرے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی یہ پڑھ لے۔ اور اس امت کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے یہ سمجھا دیا ہے۔ حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کتنے مربع تھے، اور اللہ جل شانہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی، لیکن پھر بھی اللہ سے غافل نہیں رہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کر رکھی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ تھی اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا، اور نبوت جیسی بہت بڑی نعمت کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر اللہ نے ان کا مزاج یوں رکھا تھا کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار، ساری زندگی کا معمول یہ تھا۔ ایک دن روزہ ایک دن افطار، اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ترتیب یہ رکھی تھی کہ پورے ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے یہ مثال عطا کر رکھا تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت دے رکھی تھی، اور پھر ان کو زبور سے نوازا تھا۔ ان کی کتاب جو اللہ کی طرف سے ان کو ملی وہ زبور، لیکن وہ زبور میں اتنے لگے ہوئے تھے کہ جب کبھی اپنے خادم سے بھی کہتے کہ جاؤ گھوڑا تیار کر لو، میں نے سفر پہ جانا ہے، وہ جب جا کے گھوڑا تیار کرتا تھا ان کے پاس لاتا تھا، جیسے کوئی بندہ اپنے ڈرائیور سے کہ بھائی گاڑی سٹارٹ کر لو، صاف کر لو، چلنے ہیں، اتنی دیر میں وہ پورے زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ اور اللہ جل شانہ نے ایک خاص قسم کی آواز عطا فرمائی تھی، اور اس امت کے اندر وہ آواز حضرت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی عطا فرمائی تھی۔ بہرحال یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور کے ساتھ اتنا لگاؤ، اتنا شوق کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی تلاوت کرتے رہتے تھے، پرندے بھی تلاوت کرتے رہتے تھے، اور یہ اللہ جل شانہ نے معجزانہ طور پر یہ چیزیں عطا فرمائی تھی۔ ورنہ ہر چیز دنیا کی وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والی ہے، وہ پتے ہے، وہ درخت ہے، وہ پرندے ہے، وہ مچھلی ہے، وہ پتھر ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرنے والے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ۔
لیکن خصوصی طور پر یہاں پر پہاڑ کا تذکرہ کرنا کہ پہاڑ جیسے سخت مخلوق اور پرندے جو انسانوں سے دور بھاگنے والے، انسانوں سے دور، یعنی پہاڑ تک اور پرندے تک ان کے ساتھ اس ثبوت کی تلاوت میں لگے رہتے۔ اللہ نے معجزانہ طور پر ان کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھا دی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں اپنی آواز کو دہراؤ، لوٹاؤ، تم بھی ہم آواز بن جاؤ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ زبور کی تلاوت میں۔ والطیرہ، اور ہم نے مسخر کر رکھے تھے ان کے لیے پرندے بھی ان کے ساتھ اس تلاوت میں شریک ہوتے تھے۔ پھر اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک اور فضیلت عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنا بیس بدل لیتے تھے اور لوگوں میں پھرتے رہتے تھے، لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے بتاؤ بھائی تمہارا خلیفہ کیسا ہے؟ لوگ کہتے بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، اچھا جی۔ ایک دن ایک بندے نے کہا مجھے بڑا اچھا نظر آتا ہے لیکن بس ایک بات ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ وہ بیت المال کا مال کھاتا ہے، یعنی بیت المال سے وظیفہ لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے۔ اب داؤد علیہ السلام کے لیے یہ بات کوئی ناجائز نہیں تھی، کیونکہ جو بادشاہ ہوگا اور بادشاہت کے امور کو سنبھالے گا تو اپنا کاروبار نہیں کر سکے گا، خامخواہ اس کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا، اس سے اپنی اخراجات کو پورا کرے گا، ضروریات پوری کرے گا۔ لیکن داؤد علیہ السلام نے اس کو تقویٰ کے خلاف سمجھا، تو داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کا کام شروع کر دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، حدید لوہا، یہ بہت قیمتی چیز ہے اس کائنات کے نظام میں، دھاتوں میں سے قیمتی دھات۔ ایک زمانہ گزر گیا جس کو آئرن ایج کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوہے پر محنت کر لی، سوئی بنا دی اور اس کے ساتھ انہیں کپڑے سینے کا کام کر دیا۔ آج تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگوں نے لوہے سے کتنے محنت کر کے کیا کیا بنا دیا۔ اس زمانے کے اندر لوہا، اور لوہا کے نام پہ اللہ نے ایک سورت قرآن کے اندر سورت الحدید۔ تو داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے معجزانہ طور پر، لوہا تو اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے کہ اس کو آگ کے ذریعے گرم کیا جاتا ہے اور پھر اس کو موڑ دیا جاتا ہے، چیزیں بنائی جاتی ہے، لیکن اللہ نے معجزانہ طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا کو موم کی طرح نرم کیا تھا، جو جیسے چاہتے موڑ لیتے تھے۔ اس لیے فرمایا ان اعمل سابغات، آپ زرے بنائے، وقدر فی السرد، اور زرہ بناتے ہوئے جوڑ کے اندر اندازہ کیجئے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کیجئے۔ تین باتیں ہیں۔ پہلی بات، بندہ کوشش کرے اپنے ہاتھ کی کمائی کو ترجیح دے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ اور حلال مال وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ انسان کو اپنی حال پہ بیٹھ کے اور مزے لے کے تیار کھانا اس کی بجائے، یا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنا اس کی بجائے بندہ اپنی ہاتھ کی کمائی۔ اب داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، بیت المال سے وظیفہ لے کر کھا سکتے تھے، ان کے مقابلے میں انہوں نے اپنے ہاتھ کی کمائی کو ترجیح دی۔ دستکاری کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ جو چیزیں لوگ مثال کے طور پر کوئی پینٹنگ کرتا ہے، کوئی مختلف قسم کے ہاتھوں سے کام، کوئی جو ہے موچی بن کے کام کرتا رہتا ہے، کوئی درزی بن کے کام کرتا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی فضیلت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کو بندہ ترجیح دے۔ پھر یہاں پر بتایا کہ وقدر فی السرد، حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ کی کمائی وہ زرے بناتے۔ اس زمانے کے اندر میدان جنگ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگ زرے پہنتے تھے۔ اب لوہے کے زرے، آج کل بختربند گاڑیاں ہوتی ہے، بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہے، اس زمانے کے اندر زروں کا استعمال، جس سے تلوار وار صحیح نہیں آتا، پر بچاؤ ہوتا تھا اس کے، تو اس کے اندر کڑے لگ جاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے وقدر فی السرد، یہ جو آپ کھڑے لگاتے ہیں اس میں آپ جوڑ کے اندر اندازہ کیجئے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ زرہ بنا کر 6000 پہ بیچتے رہتے تھے۔
2000 اپنے اخراجات کے لیے رکھتے اور یہ 4000 خرچ کرتے رہتے تھے غریبوں فقیروں مسکینوں کو۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے کے گورنر مقرر کیے گئے۔ بیت المال کا وظیفہ سارے کا سارا غریب و فقیر مسکینوں پر خرچ کرتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے، اور خود ٹوکریاں بناتے تھے اور ٹوکریاں بیچے، اس سے اپنا کام چلاتے رہتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں 30,000 کا وظیفہ تھا، سارا خرچ کرتے تھے، اپنے تنخواہ اپنی آمدنی زیادہ کوشش کرتے تھے، بس معاشرے پر خرچ کرتا ہے۔ یہ تب ہوگا جب دلوں میں انسانیت کی خیرخواہی ہمدردی کا جذبہ ہوگا، اور جب بندے کے اندر مزاج جو یہ سب کچھ میں جمع کر لوں، سب کچھ میرا بن جائے، تو پھر وہ غریب کا حق بھی کھائے گا اور اپنا حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ایک مزاج بہرحال۔ پھر وَاعْمَلُوا صَالِحًا، ٹھیک ہے بندہ اپنے کام کاج میں بھی لگے لیکن نیک عمل میں ذرہ برابر کوتاہی نہ لائے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے پاس جب کام نہیں ہوتا، جاب نہیں، کاروبار نہیں ہے، تو نماز مسجد میں حاضری سب کچھ، جب جاب شروع ہو جائے، کام شروع ہو جائے، کاروبار چل پڑے، پھر کہتے یار ہمارے پاس ابھی ٹائم نہیں، مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے۔ اس لیے ایک نظام ہو، بندہ اس کے اندر توازن کے ساتھ چلے، یہ میرے کاروبار کا وقت ہے، یہ میرے گھر کا وقت ہے، یہ میرے عبادت کا وقت ہے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرتے رہا کرے۔ انی بما تعملون بصیر، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے ایک بعض اوقات بندہ کاروبار کو اتنی ترجیح دیتا ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے، بعض اوقات بندہ عبادات میں تو لگ جاتا ہے لیکن بیوی بچوں کے حقوق کی بھول جاتا ہے، اتنا بھی نہیں کماتا کہ میں نے بیوی بچوں کے ذمہ جو خرچ برداشت کرنا ہے وہ میں نے پورا کرنا ہے۔ اپنے بیوی بچے کے لیے گھر کا انتظام، کپڑے کا انتظام، کھانے کا انتظام، بیمار ہو جائے دوائی کا انتظام، یہ بندے کی ذمہ داری ہے۔ شریعت اس بندے کو نکاح کی اجازت نہیں دیتی جو بندہ یہ کام نہ کر سکے، پھر وہ روزوں پر اکتفا کرے۔ اس لیے بندہ دونوں طرف حقوق اللہ کی بھی رعایت رکھے، حقوق العباد کی بھی رعایت رکھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً ہم نے دے رکھی تھی داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تم ہم آواز بن جاؤ داؤد علیہ السلام کے ساتھ، والطیر، اور پرندوں کو ہم نے مسخر کر رکھا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے نرم کر رکھا تھا لوہے کو، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، یہ کہ تم زرے بنا دو، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور اندازہ کیجئے جوڑ میں، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کیجئے۔ بندہ کاروبار بھی چلاتا رہے، اس میں بھی بندہ نیکی کا پلڑا بھاری رکھے، کسی کو ساتھ دو نمبری نہ کرے، میٹیریل فضول استعمال نہ کرے۔ اب زرہ بنا رہے، زرہ کے اندر جو اصل میٹیریل وہ استعمال کرے۔ اب آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں عمومی طور پر لوگ گھر بنا کے بیچ رہے ہیں، اندر کا میٹیریل اتنا بیکار، اب جو بیچارہ گھر خرید دیتا ہے اس کے بعد وہ گالیاں دیتا ہے، بددعائیں دیتا ہے۔ بعض اوقات گاڑیوں والے گاڑی بیچتے رہتے ہیں، اندر کا انجن ختم ہوتا ہے، اندر کا نظام ضائع ہوا ہوتا ہے، ظاہر کی چمک دمک ہوتی ہے، پھر لینے والا بیچارہ گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ تو اپنے کام کے اندر بھی مخلص ہو، اخلاص کا مزاج ہو۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کیجئے۔ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یقیناً میں تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہوں۔ صدق اللہ۔